صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. آغاز سے اسلام میں کفر، دونہ کفر اور ایمان دونہ ایمان کی اصطلاح رائج چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہری فطرے کے اعتبار سے یا اپنے ادعا کے اعتبار سے مسلمان کہلائے، لیکن اس میں کچھ ایسی موجبات کفر ہوں، کچھ ایسے امور ہوں اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف، یا اس کے اعمال میں ایسا فسق ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس پر کفر کا حکم عائد ہو جائے. لیکن جہاں تک ملت اسلامی کا تعلق ہے، ایسا شخص مسلم ہی کہلاتا رہا اور مسلم ہی کہلاتا ہے. اس بحث کی بنیاد مختلف احادیث نبوی پر بھی ہے، اور در حقیقت ان آیات کریمہ میں اس کی بنیاد ہے جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیتا ہے، قالت الاعراب آمنا. اعراب یعنی بدوی یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بے شک کہو کہ ہم اسلام لے آئے، جبکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یقیناً مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی حالت میں بھی اس ایمان پر شک نہیں کیا، ان کی صداقت پر شک نہیں کیا.
اور اپنے اعمال سے اپنی صداقت کو یوں ثابت کیا کہ اپنے اموال سے بھی خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جانوں سے بھی خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ ہاں، یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو دین سکھاؤ گے یا اپنا دین خدا کو سمجھاؤ گے؟ اللہ جانتا ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلی آیت جو سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ جو گیا تھا وہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور گروہوں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ جہاں تک عزت کا تعلق ہے، اللہ کے نزدیک عزت تقوی میں ہے، اسی کی ہے جو سب سے زیادہ تم میں متفق ہو، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جو آیت اس مسئلے سے براہ راست تعلق رکھنے والی ہے، ویسے تو ان تمام آیات کا اس مسئلے سے تعلق ہے جو میں نے تلاوت کی ہیں، وہ قالت الاعراب آمنا والی آیت ہے کہ بدوی بادیہ نشین یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق خدا نے نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے یہ کہہ سکے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خبر دی اور فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس لیے تجھے ہم اختیار دیتے ہیں کہ ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو۔ مومن کا برعکس کافر ہوتا ہے اور مسلم کا برعکس غیر مسلم ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں تفریق کی ہے خدا تعالیٰ نے یہاں۔ فرمایا ان سے کہہ دے کہ خدا نے، عالم الغیب نے خبر دی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو، اس لیے مومن ہونے کا ادعا نہ کرو۔ ہاں، اس کے باوجود ہم تم سے مسلمان کہلانے کا حق نہیں چھینتے۔ قولوا اسلمنا، بے شک یہ کہتے چلے جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی شخص پر کوئی فتویٰ لگ جائے اور پھر حقیقت وہ فتویٰ درست نہ ہو، اس معاملے میں تو انسان کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت اور خدا اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو خدا وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو پھر ایسا خدا جو بہت غفور ہو، بہت رحیم ہو، اس سے تو توقع کی نہیں جا سکتی کہ کسی انسان کے فتوے کے نتیجے میں یا کسی غلط فتوے کے نتیجے میں کسی دوسرے انسان کے اعمال ضائع کر دے جبکہ وہ مخلص ہو۔ یہ فرما کر جو ایک منفی اعلان ہے، بعض لوگوں کے منفی عادات یا منفی خصائل سے تعلق رکھنے والا اعلان ہے، پھر ایک مثبت اعلان بھی فرما دیا۔ فرمایا مومنوں کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں تو شک نہیں کرتے اور لازماً اپنے اموال اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں ہمیشہ جہاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے مومن کی زندگی میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں آتا جب وہ مال اور جان کے جہاد میں مصروف نہ ہو، اور مومن کی اجتماعی زندگی میں کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آتا جبکہ وہ اجتماعی زندگی جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جانوں اور مالوں کے جہاد سے خالی ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچے کہلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان کی ایسی نشانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے اعمال سے سچی ثابت کر دکھائی ہیں۔ یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور اس کے باوجود
کہ یہ منع فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو کیونکہ خدا کے نزدیک تم مومن نہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کو اجازت دی گئی کہ اس کے باوجود وہ مسلمان کہلائیں، اور ہر فرد بشر کا یہ حق کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہنے کا حق کہ میں مسلمان ہوں، یہ اس طرح عطا فرما دیا گیا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس حق کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کسی کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا کہ عالم الغیب خدا خود خبر دے اور وہ خبر اصدق الصادقین کو دے رہا ہو، اس کے باوجود خود یہ بھی فرما رہا ہو کہ تو بھی ان کو غیر مسلم نہیں کہے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ وہ آرات جن کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم فرمایا۔ دوسرا پہلو اس کا اور بھی عجیب ہے، جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، تو بظاہر یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے بعد اگر مومن وہ کہتے تو آج کل کے علماء کا جو تصور اسلام ہے اس کی روح سے ان کے خلاف جہاد شروع ہو جانا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش رفت فرماتے ہیں اس بارے میں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مومن نہیں کہا۔ میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو اور مومن نہ کہو اپنے آپ کو، وہ مومن کہتے رہے، اور ایک بھی واقعہ ایسا نہیں۔ اس حکم کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبراً ان کو مومن کہلانے سے بھی محروم کیا۔ یہ ہے عظمت اسلام اور یہ ہے عظمت حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے عظیم الشان دین کا حلیہ بگاڑنے والے بعد میں آئے، اور انہوں نے کیا اس کا حلیہ کر دیا، یہ میں قصہ بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ حکومت پاکستان نے جو جماعت احمدیہ کے متعلق رویہ اختیار کیا ہے، یہ وہ رویہ ہے جس کے خلاف انہیں عقلاً اعتراض ہے۔ اسلام کے نام پر قرآن کی نفی، حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی نفی، آپ کے فعل کی نفی، اور وہ بنیادی حق ہم سے چھین رہے ہو جو حق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی نہ چھینو کسی سے۔ یہ طاقت تم میں کہاں سے آ گئی؟ اس کے لیے جو عذر تراشے گئے ہیں اور اپنے موقف کو معقول بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں سے ایک باب کا عنوان رکھا گیا ہے نئے مذہب کے مضمرات، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت احمدیہ چونکہ واضح طور پر دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے، اس لیے عقلی تقاضا ہے کہ ہم انہیں کافر کہیں، ان کو اعتراض کس بات کا ہے؟ باہر کی دنیا جو ان باریک مسائل کو نہیں سمجھتی، ان کے سامنے یہ موقف پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ معقول اور کیا طریق ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یعنی کتابوں میں لکھا ہوا یہ کافر ہے۔ اس کے باوجود جب ہم ان کو کافر کہتے ہیں تو یہ شور مچا دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں سب دنیا میں۔ یہ تو طبی تقاضا ہے ان کے اس دعوے کا، اور اس کے سوا ہمارے پاس چارہ نہیں۔ دوسرا موقف یہ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں کافر ہی نہیں ٹھہرایا بلکہ امر واقعہ کے طور پر تمام وہ تعلقات منقطع کر لیے امت مسلمہ سے جن تعلقات کی بنا پر ایک امت کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ ہر قسم کے تہذیبی، ثقافتی، مذہبی تمام تعلقات منقطع کر کے ہم سے الگ ہو گئے۔ جب یہ خود الگ ہو گئے تو ان کی اس حرکت کا نام ہم نے جب الگ ہونا رکھا تو ان کو غصہ آ گیا کہ تم کیوں ہمیں الگ کرتے؟ اپنے منہ سے، اپنے افعال سے الگ ہوئے، ہر بات میں تعلقات توڑ لیے، تو کیا ہم یہ بھی نہ کہہ سکیں ان کو کہ ہاں تم الگ ہو گئے؟ اس لیے ہمارا تو اس میں کوئی جرم نہیں۔ اس قدر معصومیت ہے اس موقف میں بظاہر، لیکن جب ہم آگے چل کر اس کا مزید جائزہ لیں گے تو بات کھلتی چلی جائے گی اور بالکل برعکس صورتحال نظر آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے کہ جماعت احمدیہ نے کفر کے فتوے میں پہل کی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا۔ حقیقت الوحی صفحہ 120 پر آپ نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا، کیا کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا تھا؟ اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتویٰ کفر سے پہلے شائع ہوا ہے جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہے تو وہ پیش کریں، ورنہ خود سوچ لیں کہ کس قدر خیانت ہے۔ کافر تو خود ٹھہراویں آپ اور پھر ہم پر یہ الزام لگائیں کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی کھول دینی چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے جو میں نے آج پڑھی ہے، غیر مسلم ٹھہرانے کا حق انسان کو نہیں دیا گیا، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو وہ کیسا بھی ہو، ایسا بھی ہو کہ اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، اس کو بھی خدا اجازت دیتا ہے کہ تم مسلمان کہلاتے رہو، لیکن دوسروں کو یہ حق دے دیا جن کو خدا خبر دے، جن کے پاس دلیل ہو، کہ وہ کسی کو کافر ٹھہراویں۔ ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔ جب کہا لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، تو کافر ٹھہرانا اور کس کو کہتے ہیں؟ کافر ٹھہرانے کا حق تو دیا، لیکن قطعی خبر کے نتیجے میں، کسی پختہ دلیل اور برہان کے نتیجے میں، نہ کہ ویسے ہی شغل ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے رہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کافر ٹھہرایا تو قرآن کے منشا کے عین مطابق اور آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کے عین مطابق، کیونکہ آپ نے وہ تمام دلائل بھی پیش فرمائے جن کے نتیجے میں قرآن اور حدیث کی روح سے ایسا شخص کافر ٹھہرانے کا مستحق بنتا ہے۔ چنانچہ آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے پیش فرمائی اور اس پر بنا رکھی کہ جو شخص بھی کسی مومن کو کافر کہہ دے، اس کا کفر اس پر الٹ جاتا ہے اور وہ شخص کافر ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اقتباسات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، ان میں بہت کھل کر بڑی تفصیل سے اپنے مخالفین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بار بار ان کو متنبہ فرمایا کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہمارے لیے چارہ نہیں رہے گا اس کے سوا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بس ہم تم پہ حجت تمام کرتے ہیں، ان حرکتوں سے باز رہو، ورنہ تمہارا کفر تم پر لوٹ کر جائے گا اور ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا کہ تمہیں کافر سمجھیں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فتویٰ کفر کا تعلق ہے، اس پہلو سے بھی یہ ایک امتیاز رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے کفر کے بعد، تکفیر کے بعد فتویٰ آیا، بلکہ سب سے زیادہ نرم فتویٰ تکفیر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ سب سے زیادہ مہذب الفاظ میں، نرم الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ ہے، اور دلائل کے ساتھ بار بار سمجھا کر بتایا گیا کہ اس لحاظ سے تم کافر بنتے ہو۔ لیکن جنہوں نے پہل کی اور جس بات کو آج کے زمانے کے بعض مسلمان عمدن اور بعض غیر ارادی طور پر یہ لائنی کی ہر جگہ سے بھول چکے ہیں، اس پر زیادہ نہیں رکھتے، وہ بات اتنا گندا، اتنا بھیانک ہے کہ اس کے تمام صفحات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے چند نمونے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ فرماتے ہیں، مولوی محمد حسین بطالوی نے جب جرأت کے ساتھ زبان کھول کر میرا نام دجال رکھا اور میرے پر فتویٰ کفر لکھوا کر سدھا پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں سے مجھے گالیاں دلوائیں اور مجھے یہود و نصارہ سے بدتر قرار دیا،
اور میرا نام کذاب، مفسد، دجال، مفتری، مکار، ٹھگ، فاسق، فاجر، خائن رکھا، تب خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ صحت نیت کے ساتھ ان تحریروں کی مدافعت کروں۔ میں نفسانی جوش سے کسی کا دشمن نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سے بھلائی کروں، مگر جب کوئی حد سے بڑھ جائے تو میں کیا کروں؟ میرا انصاف خدا کے پاس ہے۔ ان سب مولوی لوگوں نے مجھے دکھ دیا اور حد سے زیادہ دکھ دیا، اور ہر ایک بات میں ہنسی اور ٹھٹا کا نشانہ بنایا۔ بس میں موجود اس کے کیا کہوں کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا خطبہ۔ جہاں تک علماء کے حوالوں کا تعلق ہے، ان میں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختصر میں فرمایا ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح مولوی عبدالصمد غزنوی نے لکھا ہے، جس طرح یہ مولوی محمد حسین بٹالوی کا حوالہ تھا، ایک رہ گیا ہے نظر سے، عبدالصمد غزنوی کا حوالہ کرنے رکھتا ہوں کہ یہ گمراہ کرنے والا چھپا مرتد ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بلکہ وہ اپنے شیطان سے زیادہ گمراہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے۔ اگر یہ اپنے اس اعتقاد پر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور نہ یہ مسلمانوں کے قبروں میں دفن کیا جائے، تاکہ اہل قبور اس سے ایذا نہ پائیں۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی، جو شیخ الکل کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت سے خارج اس کا عملی طریق ملحدین باطنیہ وغیرہ اہل زوال کا طریق ہے۔ اس کے دعوے اور اشاعت اکاذیب اور اس ملحدانہ طریق سے اس کو 30 دجالوں میں سے، جن کی خبر حدیث میں وارد ہے، ایک دجال کہہ سکتے ہیں۔ نہ اس کے پیرو ہم مشرب ذریات دجال، اس کے پیرو ہم مشرب ذریات دجال یا ہم مشرب ذریات دجال، خدا پر افتراء باندھنے والا، اس کی تعویلات، الحاد و تحریف، کذب و تدلیس سے کام لینے والا دجال، بے علم، نافہم، اہل بدعت و ضلالت۔ جو کچھ ہم نے سوال مسائل کے جواب میں کہا اور قادیانی کے حق میں فتویٰ دیا وہ صحیح ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دجال کذاب سے اعتراض کریں اور اس سے وجینی معاملات نہ کریں جو اہل اسلام میں باہم ہونے چاہیے۔ نہ اس کی محبت اختیار کریں، نہ اس کو ابتداءً سلام کریں، اور نہ اس کو دعوت مسنون میں بلا لیں، اور نہ اس کی دعوت قبول کریں، اور نہ اس کے پیچھے اقتداء کریں، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی، ایڈیٹر اشاعت السنہ نے یہ حوالہ مولوی نذیر حسین صاحب کا فتویٰ شائع کیا ہے۔ اشاعت السنہ نمبر 1/6 جلد 1893 عیسوی۔ قاضی عبید اللہ صاحب ایک فتویٰ دیتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق، اور اس کی بنا یہ رکھی ہے کہ جو شخص بھی حضرت عیسیٰ کے جسمی عروج اور جسمانی نزول کا قائل نہ ہو، اس میں سے ہر ایک پر یہ فتویٰ عائد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ شرع شریف کی روح سے مرتد، زندیق و کافر ہے، اور بمصداق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے 30 دجالوں میں سے ایک ہے، اور جس نے اس کی تابع داری کی وہ بھی کافر و مرتد ہے، اور شرعاً مرتد کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، اور اس کی عورت حرام ہوتی ہے، اور اپنی عورت کے ساتھ جو وطی کرے گا تو وہ زنا ہے، اور ایسی حالت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہوتی ہے، اور مرتد بغیر توبہ کے مر گیا تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور اس کو مقابل اہل اسلام میں دفن نہیں کرنا، بلکہ بغیر غسل و کفن کے کتے کی مانند گڑھے میں ڈال دینا۔
یہ فتویٰ در تکفیر منکر عروج جسمی و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطبوعہ 1311 ہجری در مطبع محمدی واقع مدراس طباع صفحہ 66-67۔ یہ ہے زبان ان فتووں کی، اور یہ تو ابھی صرف چند نمونے ہیں۔ واقعتاً ان فتووں پر پھر عمل بھی کیا گیا ہے، یہ ایسے فتاویٰ نہیں ہیں جو صرف علماء کی کتابوں کی زینت ہوں، ان کی تشہیر کی گئی، عوام میں اشتعال پیدا کیے گئے، اور جماعت احمدیہ کے متعلق ان فتاویٰ پر عوام الناس کے ذریعے عمل نہیں کروایا گیا۔ چنانچہ مولانا عبداللہ حق خانپوری نے لکھا، جب طائفہ مرزائیہ امرتسر میں بہت ذلیل و خوار ہوئے، جمعہ و جماعت سے نکالے گئے، اور جس مسجد میں جمع ہو کر نمازیں پڑھتے تھے اس میں سے بے عزتی کے ساتھ بدل کیے گئے، اور جہاں کیسری باغ میں نماز جمعہ پڑھتے تھے وہاں سے حکماً روکے گئے، تو نہایت تنگ ہو کر مرزا قادیانی سے اجازت مانگی کہ مسجد نہیں تعمیر کریں۔ یہ وہ حالات ہیں علیحدگی کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے کفر کو فتوے میں پہل کی اور پھر علیحدہ ہونے شروع ہو گئے، اور یہ ساری باتیں عوام الناس سے، مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، کس طرح جماعت احمدیہ علیحدہ ہوئی، کس طرح فتووں پر مجبور ہوئی، اور پھر جو فتویٰ دیا حضرت مسیح علیہ السلام کا فتویٰ دیکھیے، اور یہ زبانیں دیکھیے ان لوگوں کی۔ حد ہوتی ہے کسی انسان کے اندر، کوئی تو شرافت کی رمق رہنی چاہیے۔ باقی اتنا جھوٹ، اس قسم کا کذب، اس قسم کا اختراع، عوام الناس کو جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹ بول بول کر مشتہر کیا جا رہا ہے، اور اصل جو اشتہار کی باتیں ان سے چھپائی جا رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہاں سے حکمن روکے گئے، تو پھر تنگ آ کر مسجد بنانے کی اجازت مانگی، اور اب کہتے ہیں تم مسجدیں بناتے ہو تو ہم ان کو ذکرائیں۔ تب مرزا نے ان کو کہا کہ صبر کرو، میں لوگوں سے صلح کرتا ہوں، اگر صلح ہو گئی تو مسجد بنانے کی کچھ حاجت نہیں۔ حد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر۔ فرماتے ہیں میں اب بھی صلح کی کوشش کرتا ہوں، اگر صلح ہو گئی تو مسجد بنانے کی کچھ حاجت نہیں، اور نیز اور بہت قسم کی ذلتیں اٹھائیں، معاملہ برتاؤ مسلمانوں سے بند ہو گیا، عورتیں منکوحہ و مخطوبہ بوجہ مرزائیت کے چھینی گئیں، مردے ان کے بے تجہیز و تکفین اور بے جنازہ گڑوں میں دبائے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قذاب نعوذ باللہ من ذالک قادیانی نے یہ اشتہار مصادرت کر دیا۔ اظہار مخادعت مسیلمہ قادیانی بحوالہ اشتہار مصالحت پولوس ثانی الملقب با کشف الغشاء عن ابصار اہل الاماء 1901 1319 ہجری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں لیکچر لدھیانہ 1947 میں جب جوابی فتویٰ صادر فرمایا، تو دیکھیے کس طرح وہ قرآن کے حدود کے اندر اور ان تمام احتیاطوں کے ساتھ ہے جن کا قرآنی تعلیم فرماتے ہیں اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل مگر آمنا کی زیر میں نہیں۔ اور جب یہ فرمایا تو اس کے تمام مضمرات فرما دیے، ایک کوزے میں پورا دریا بند فرما دیا ہے، یعنی احمدیوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کے معاملات میں، جس حد تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے معاملے میں گئے جن کو خدا نے خبر دی تھی کہ فلاں لوگ مسلمان ایمان نہیں لائیں، یعنی تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ ان کو مسلمان کہنے سے روکو یا یہ مطالبہ ہی کرو، بلکہ یہ بھی حق نہیں کہ ان کو مومن کہنے سے روکو یا اس کا مطالبہ کرو۔ ان شرائط، ان حدود کے اندر تاریخ نے جو یا سنت نبوی نے جو اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالی ہے، اس کی روشنی میں تمہیں یہ حق ہے کہ ان کو غیر مسلم سمجھو، غیر مومن سمجھو، اور غیر مسلم کا لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں استعمال نہیں۔
फिर फरमाया यूतुल रूहानी कराइन जिल्द 22-168 पर, ये एक शरीयत का मसला है कि मोमिन को काफिर कहने वाला आखिर काफिर हो जाता है, कि जबकि 200 मौलवी ने मुझे काफिर ठहराया और मेरे ऊपर कुफ्र का फतवा लिखा गया, और उन्हीं के फतवा से ये बात साबित है कि मोमिन को काफिर कहने वाला काफिर हो जाता है और काफिर को मोमिन कहने वाला नहीं, तो फिर मैं कैसे अब रुक सकता हूँ इस फतवे से? ये एक तभी नतीजा है। फिर आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का हवाला दिया जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन कफ़्फ़रा रजुलन मुस्लिमन फ़इन काना काफ़िरन व इल्ला काना हुवल काफ़िर, कि जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर ठहराए तो वो खुद काफिर हो जाता है। फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम किसी कलमा गो को इस्लाम से खारिज नहीं कहते। ऐसा मजबूत और मुंसलिक मजहब है, मसलक है, कोई तजाद नहीं है, मुसलसल बिना है कुरान करीम के इस फरमान पर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर, और उसी के दायरे के अंदर ये महज़बाना फतवा दिया जा रहा है। हम किसी कलिमा गो को इस्लाम से खारिज नहीं कहते जब तक कि वो हमें काफिर कहकर खुद काफिर न बन जाए। आपको शायद मालूम ना हो, जब मैंने मामूल होने का दावा किया तो उसके बाद बटाले के मोहम्मद हुसैन मौलवी अबू सईद साहब ने बड़ी मेहनत से फतवा तैयार किया, जिसमें लिखा था कि ये शख्स काफिर है, दज्जाल है, दौल है, इस पर जनाजा न पड़ा जाए, जो उनसे अस्सलाम वालेकुम करे या मुसाफा या उन्हें मुसलमान कहे वो भी काफिर है। अब सुनो, ये एक मुत्तफक अलैह मसला है कि जो मोमिन को काफिर कहे वो काफिर होता है। बस इस मसला से हम किस तरह इनकार कर सकते हैं? आप लोग खुद ही कह दें कि इन हालात के मतलब हमारे लिए क्या रहा है। हमने इन पर पहले कोई फतवा नहीं दिया, अब जो उन्हें काफिर कहा जाता है तो इन्हीं के काफिर बनाने का नतीजा है। एक शख्स ने हमसे मुबाहला की दरख्वास्त की, गौर से सुनिए इस बात को, मुबाहला की दरख्वास्त की। हमने कहा 2 मुसलमानों में मुबाहला जायज़ नहीं। उन तमाम फतावा के बावजूद जिनकी नहायत गंदी और करीब जुबान है, मुगल्लज़ात कहा जा सकता है, उसको फतवा कहा नहीं जा सकता। उसके जवाब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तहम्मुल और सब्र और हौसला देखें। फरमाते हैं कि 2 मुसलमान, मैंने उनको जवाब दिया कि 2 मुसलमानों में मुबाहला जायज़ नहीं। उसने जवाब में लिखा कि हम तो तुझे पक्का काफिर समझते हैं। उस शख्स ने अर्ज किया, जिसने पहला सवाल किया था, जिसका जवाब दिया जा रहा है कि वो आपको काफिर कहते हैं तो कहें, लेकिन अगर आप ना कहें तो इसमें क्या है? बावजूद इसके कि समझा चुके हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम सबका अपना फतवा है, और फिर भी वो इसरार करता चला गया कि इसमें क्या है। फरमाया, जो हमें काफिर नहीं कहता हम उसे हरगिज काफिर नहीं कहते, लेकिन जो हमें काफिर कहता है उसे काफिर न समझें तो इसमें हदीस और मुत्तफक अलैह मसला की मुखालफत लाज़िम आती है, और ये हमसे नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कतई नजर इसके कि किसने किसको क्या कहा। पहले अहमदियों और गैर अहमदियों में से इनकी बात कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि इसका तभी और मुंतकी नतीजा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने निकाला है, अगर वो इस बात में मुत्तकी हैं और वाकई इसके सिवा कोई नतीजा निकालना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर इस मसलक पर कायम रहें। ये दलील ये बनती है कि जो शख्स खुद दूसरे को काफिर कह दे और उससे ताल्लुकात मुनक़ते कर दे, उस शख्स के मुतालिक, हुकूमत पाकिस्तान के मुतालिक या उस मजहब के मुतालिक, उस फिरके के मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके सिवा चारा नहीं है, उसे कुल्लियतन गैर मुस्लिम करार दे दे और तमाम इस्लामी हुकूक से उसको मालूम कर दे। ये एक तभी मुंतकी दलील बनाई गई। अगर ये दलील दुरुस्त है तो अब इन लोगों के मुतालिक क्या ख्याल है, जिनके फतवे में से, जिनके फतावा में से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। बरेलवियों का फतवा सुनिए, हमारे मुताबिक सिर्फ नहीं, कुछ और लोगों के मुताबिक।
ان لوگوں کے متعلق جو آج اس حکومت کے سب سے زیادہ لاڈلے اور منہ چڑھے ہیں، یعنی وہابی دیوبندی۔ بریلوی علماء میں سے چوٹی کے علماء کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام عالم کا فتویٰ نہیں۔ کہتے ہیں وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبادتوں میں تمام اولیاء انبیاء حتیٰ کہ حضرت سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالیٰ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد و کافر ہیں۔ ان کا ارتداد و کفر سخت 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 اشد درجہ تک پہنچ چکا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہیں جیسا مرتد اور کافر ہے۔ اور حکومت پاکستان کے لیے راہ کون سی رہ گئی بات؟ اگر ذرا سے بھی شک کریں ان کے کفر پر تو آپ دائرہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود نہ اپنے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں وہ جو ہم پر لگا رہے ہیں، نہ ان پر لگا رہے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے اب فتوے کی ذرا تفصیلات سنیے۔ تعلقات کے منقطع کا الزام کرنے کا الزام لگاتے ہیں، انہوں نے اپنے فتوے کی بنا پر جو تعلقات منقطع کیے وہ سنیے کس طرح کے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بالکل ہی مبتعد و مجتنب رہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں۔ جماعت احمدیہ نے تو کبھی بھی یہ شدت نہیں کی۔ ہم تو کہتے ہیں تعلقات رکھو، ملو، ہر قسم کے روابط استوار کرو، محبتیں کرو، پیار کرو، خدمتیں کرو، اور جماعت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جماعت کا یہی سلوک رہا ہے۔ ہاں پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ اس کی وجوہات ایک تو وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں میں جو بتاؤں گا، لیکن اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا تو کبھی آج تک اشارتاً یا کنایتاً بھی جماعت کی طرف سے اس قسم کا کوئی حکم صادر نہیں، نہ مسجدوں سے محروم کیا گیا۔ اپنی مسجدوں میں ہم بلاتے ہیں، ہم ان کو دعوتیں دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہیں پڑھنی، تم خود شوق سے جس طرح چاہو خود پڑھو، باجماعت پڑھ لو بے شک ہماری مسجد میں۔ چنانچہ ایسے واقعات ہوتے ہیں آئے دن۔ ربا میں جب دوست آیا کرتے تھے غیر عملی سوال جواب کے لیے، تو مسجد مبارک میں بھی جو دو نمازیں ہوتی تھیں، ایک ہماری نماز، ان کو کہا جاتا تھا آپ بے شک شوق سے پڑھیں، اور وہ اپنی الگ نماز پڑھتے رہے، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنے دینی، اور پھر کہتے ہیں نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا گدیہ کھائیں، اور نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ ان میں سے کون سے تعلقات ہیں جو احمدیوں نے توڑے؟ اس فتوے کے باوجود نہیں توڑے احمدیوں نے، کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ فتویٰ نہیں۔ نہ اپنے ہاں ان کو آنے دیں، گھروں میں بھی جانا دیں۔ یہ بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاڑنے ٹوپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں۔ یہ ہے حضرات علماء اہل سنت کے فتووں کا خلاصہ، یہ انہی کی عبارت ہے جو مرتب ہے اس کتاب کے۔ اور یہ فتویٰ دینے والے صرف ہندوستان ہی کے علماء نہیں ہیں، بلکہ جب وہابیہ دیوبندیہ کی باتیں ترجمہ کر کے بھیجی گئیں تو افغانستان و خیوہ و بخارا و ایران و مصر و روم و شام اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ وغیرہ تمام دیار عرب و کوفہ و بغداد شریف، غرض تمام جہان کے علماء اہل سنت نے بالاتفاق یہی فتویٰ دیا ہے کہ ان عبارتوں سے اولیاء، انبیاء اور خود خدائے تعالی شانہ کی سخت 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 اشد اہانت و توہین ہوئی۔ پس وہابیہ دیوبندیہ سخت سخت اشد مرتد و کافر، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا۔ اس کی عورت، ابھی اس سے سن لیجیے، اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہو جائے گی، اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، اور اجر و شریعت ترکہ نہ پائے گی۔ یہ ہیں ان کے فتوے، اور جماعت احمدیہ کے اس فتوے کو اچھالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمام دلائل
وہ مہذبانہ گفتگو، وہ استدلال، وہ قرآنی آیات جن پر بنا ہے، ان سب کے حوالے میں ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے ایسے بزرگوں کے؟ سوال تو یہ ہے. اور اس کے فتوے حوالے سنیے کتابوں کے. محمد ابراہیم صاحب بھاگلپوری نے یہ فتویٰ شائع کیا تھا لکھنؤ سے. اس کی تفصیل کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو تقدیس الوکیل، السیف المسلول، عقائد وہابیہ دیوبندیہ، تاریخ دیوبندیہ، کسام الحرمین، فتاوی الحرمین، اسوارم قسم کے لفظ ہندیہ، علا مکر شیاطین الدیوبندیہ وغیرہ وغیرہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے اشتیاق منزل سے کتاب شائع ہوئی ہے لکھنؤ سے. محمد ابراہیم صاحب بھاگلپوری نے ان علماء کے فتوے اکٹھے کیے. اور اب دیوبندیوں کا فتویٰ سن لیجیے. یہ سب کا جواب انہوں نے کٹھے دے دیے ایک ہی فکرے. کہتے ہیں یہ سب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ ان کے موجب خروج ایمان اور ازالہ تصدیق و ایقان ہوں گی کہ ملائکہ حضور علیہ السلام سے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دجال بریلوی، یہ دجال ان کو بھی کہا ہوا، دجال بریلوی اور ان اتباع کو سخن فرما کر حوض مورود و شفاعت محمود سے کتوں سے بدتر کر کے دھتکار دیں گے اور امت مرحومہ کے اجر و ثواب و منازل و نعیم سے محروم کیے جائیں گے. رجوم المذنبین علی رؤوس الشیاطین المشہور و الشہاب الثاقب علی المشرق الکاذب علی المسترق الکاذب. صفحہ 111. مؤلف مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی، ناشر کتب خانہ اعزازیہ دیوبند ضلع سہارنپور. اب یہ تو دو بڑے بڑے فرقے جو پاکستان کے ہیں اور یہ ہیں، یہ ان کے آپس کے فتوے ہیں. پاکستان کی حکومت کا موقف اگر دیانتداری پر مبنی ہے تو ان کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ سخت سلوک ہونا چاہیے جو جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے. شیعوں کے بارے میں رہ گیا معاملہ اصولی ہے. فتویٰ یہ ہے کہ بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے کہ وہ العموم کفار مرتدین ہیں. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے. ان کے ساتھ مناقحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے. ایسا لفظ ان کو پسند ہے، بار بار یہ بیہودہ لفظ استعمال کرتے ہیں. معاذ اللہ، یعنی نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے. معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے اگر مرد سنی اور عورت ان خبیثوں کی ہو. جب بھی نکاح ہرگز نہ ہوگا، محض زنا ہو. اولاد ولد الزنا ہو، باپ کا ترکہ نہ پائے گا اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو. تب یہی حکم ہے. توبہ کر لے، سنی ہو جائے اولاد، کہتے ہیں جو ہے ہی ولد الزنا تو پھر وہ ترکہ کیسے پائے گی؟ شرعاً ولد الزنا کا باپ کوئی نہیں. عورت نہ ترکے کی مستحق ہوگی، نہ مہر کی، نہ زانیہ کے لیے مہر نہیں. من اللہ، ایسی غلیظ گندی زبان ان فتووں میں ہے. یہ کہتے ہیں علماء دین، اور مسلمانوں میں سے کسی کو میری بات نہیں چھوڑیں گے. رافضی اپنے کسی قریب حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. سنی تو سنی، کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، کسی کا بھی نہیں، کسی کافر کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. چھٹی کر دی ہے بالکل ایسا. یہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکے میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں. یہ سارا ان فتویٰ دینے والوں کو بتا دینا چاہیے. ان کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول سلام کلام سخت کبیرہ اشد حرام ہے. جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، با اجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے.
اور اس کے لیے بھی یہی سب احکام ہیں جو ان کے لیے مجبور ہوئے. مسلمان پر فرض ہے اس فتویٰ کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنیں. فتویٰ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب بحوالہ رسالہ رد الرافضہ صفحہ 23 شاہ کردہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور پاکستان مطبوعہ گلزار عالم پرست بیرون بھاٹی گئے. اور بھی بڑے بڑے خوفناک فتوے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اس وقت. انبار لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے خوفناک گندے فتاویٰ کے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. کارخانے بنے ہوئے ہیں فتاویٰ دینے کے اور گند نکل رہا ہے ہر کارخانے سے. اور جماعت احمدیہ بے الزام ہے کہ تم نے ہمیں کافر کیا. اس کافر پر جس کے اندر ایک دلیل ہے، ایک بڑا بھاری استدلال قرآن کا موجود ہے، پھر بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جاتا. یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، مسلمان کہو، مومن کہو، کہتے چلے جاؤ، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں. لیکن ہم سمجھنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتا ہے. یہ موقف تو ناقابل برداشت ہے. سارے تعلقات پر منقطع ہو گئے. دائرہ اسلام سے خارج کرو، مسجدیں جلا دو، گنبد توڑ دو، اگر مسجدیں نہیں جلانی تو کم سے کم روخی بدل دو ان کا. یہ سارے فتاویٰ چل رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہ اس کے بعد یہ مرتد ہو گئے، اس لیے ان کو اگر پاکستانی حکومت واقعات اسلامی حکومت ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ ان کا قتل عام کرو، کوئی بھی ان میں سے بچ کے باہر نہ جائے. اور یہ جو زمانے ہیں یہ سن ہی نہیں رہے، نظر ہی نہیں آ رہے. اب یہ کہیں گے کہ شاید شیعوں نے نسبتاً زیادہ ان سے مقبولیت کا سلوک کیا ہو. شیعوں کا بھی فتویٰ دیکھ لیتے ہیں، وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں. فرقہ حقہ شیعہ کے نزدیک شیعہ عورت کا نکاح کسی غیر شیعہ اثنا عشریہ کے ہمراہ اس لیے ناجائز ہے کہ غیر اثنا عشری کو وہ مومن نہیں سمجھتے جو مسلمان کے غیر اثنا عشری عقیدہ رکھتا ہو. شیعوں کے نزدیک وہ مومن نہیں مسلمان ہے. یہاں ایک معقول بات ہم نے کی ہے جو واقعی داد دینی پڑتی ہے. اب سمجھ آئی کہ مومن کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہ بنا انہوں نے قرآن پر رکھی ہے. کم سے کم دوسرے سنی علماء کی نسبت زیادہ عقل اور حکمت سے کام لیا ہے کہ قرآن کی آیت پر بنا رکھی ہے. کہتے ہیں قرآن سے جائز ہے کسی کو مومن نہ سمجھو اور مسلمان بشک کہنے دو اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑی مقبول بات ہے، مسلمان نہیں ہے مگر مومن ہے، نہ مومن نہیں ہے مگر مسلمان ہے. لیکن باوجود اس کے اگر نکاح ہو جائے کسی غیر شیعہ کے ساتھ تو کیا فتویٰ ہے؟ تو وہ نکاح باطل ہے. ان کی اولاد بھی شرعاً ولد الزنا ہوگی. مسئلہ نکاح شیعہ و سنی کا مدلل فیصلہ معصوم بان نظر مولفہ سید محمد رضیہ رسمی القمی ابن علامہ الحائی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیعہ علامہ الحائی، ان کے سرزدے ہیں. مطبوعہ اسٹیم پریس لاہور سبق. آگے فتویٰ ہے کہ جو لوگ ائمہ معصومین کے حق میں شک رکھتے ہیں ان کی لڑکیوں سے تو شادی کر لو مگر ان کو لڑکی مت دو، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے ادب کو لیتی ہے اور شوہر قہرن اور جبرن عورت کو اپنے دین اور مذہب پر لے آتا ہے. ان دونوں فتاویٰ میں نسبتاً زبان زیادہ شریفانہ ہے اور معقولیت کا رنگ نسبتاً زیادہ ہے. یوں نہیں معلوم ہوتا کہ گندی گالیاں کو دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل باہر پیش کی جا رہی ہے. مگر جماعت احمدیہ کی طرف سے اشارتاً و کنایتاً بھی فتوے کے روح سے کبھی ایسی شادی کو حرام قرار نہیں دیا گیا اور خاوند اور بیوی کے ایسے تعلقات کو ناجائز اور اس حد تک ناجائز نہیں قرار دیا کہ نعوذ باللہ یہ سارے گندے الفاظ ان کی اولادوں کو ثابت کرتا ہے. اب پرویزی اور چکرالی رہ جاتے ہیں، ان کے متعلق سنیے. چکرالیت حضور سرور کائنات علیہ تسلیمات کے منصب و مقام اور آپ کی تشریح و حیثیت کی منکر اور آپ کی حدیث مبارکہ کی جانی دشمن ہے. رسول کریم کے ان کھلے ہوئے باغیوں نے رسول کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر دیا ہے
جانتے ہو باغی کی سزا کیا ہے؟ صرف گولی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہبی ترجمان ہفتہ وار رضوان لاہور تکراریت نمبر میں لکھتا ہے۔ اور ولی حسن صاحب ٹونکی ان پر صادر ہونے والے فتویٰ کے شرعی الفاظ یہ بناتے ہیں: غلام احمد پرویز شریعت محمدیہ کی روح سے کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج، نہ اس شخص کے عقد نکاح میں کوئی مسلمان عورت رہ سکتی ہے اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا جائز ہوگا۔ اور یہ حکم صرف پرویز ہی کا نہیں بلکہ ہر کافر کا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کے متبعین میں ان عقائد کفریہ کے ہم نوا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور جب یہ مرتد ٹھہرا تو پھر اس کے ساتھ اس قسم کے بھی اسلامی تعلقات رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ ولی حسن صاحب ٹونکی غفر اللہ مفتی و مدرس مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی، اور محمد یوسف سعید بن نوری شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ اسلامیہ ٹاؤن کراچی، ان کا فتویٰ ہے۔ پھر آگے ایک فتویٰ ہے مولانا امین آسن اصلاحی صاحب کا جو مودودی ہیں۔ اگر یہ مشورہ دینے والوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف اتنی ہی ہے جتنی قرآن میں ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شریعت نہیں ہے، تو یہ صریح کفر ہے، اور بالکل اسی طرح کا کفر ہے جس طرح کا کفر قادیانیوں کا ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی سخت اور شدید۔ کفر سخت اور شدید ہے مگر جو سلوک ہے وہ نہیں کرنا، وہ کچھ اور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلنے چاہیے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک الگ خطبے میں ذکر کروں گا۔ آگے فتویٰ ہے کہ پرویزیوں کے بچوں کا جنازہ بھی حرام ہے۔ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی اپریل 1967 42 صفحہ 43-47۔ اہل حدیث دیوبندی کے علاوہ اہل حدیث بھی ہیں، یعنی ہیں تو بنیادی طور پر ملتے جلتے لیکن مقلد غیر مقلد کا فرق ہے باریک، اس لیے اہل حدیث کے بارے میں الگ فتویٰ بھی شائع کیا گیا ہے۔ وہابیہ وغیرہ مقلدین زمانہ بالاتفاق علماء حرمین شریف کافر مرتد ہیں، ایسے کہ جو ان کے اقوال ملونہ پر اطلاع پا کر انہیں کافر نہ جانے یا شک ہی کرے خود کافر ہے، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام، ان کی بیویاں نکاح سے نکل گئیں، ان کا نکاح کسی مسلمان کافر یا مرتد سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اہل حدیث کے بیچاروں کا یہ حال ہے کہ کسی کافر اور مرتد سے بھی اب وہ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ میل جول، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام سب حرام ہے۔ ان کے مفصل احکام کتاب مستطاب حسام الحرمین شریف میں موجود ہیں۔ فتاوی ثنائیہ جلد 2/409 مرتبہ الحاج مولانا محمد داؤد۔ آگے سنیے ایک اور دلچسپ فتویٰ، اسے چھوڑتے ہیں، تکرار ہی کہتا ہے۔ آگے ایک فتویٰ کے اس بات سے اس میں اتنے زائد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا مسلمانوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کافروں مشرکوں سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی انسان سے بھی نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں اولاد مولود نہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جا کے بھی پوری تسلی ملی، کہتے ہیں اگر کسی جانور سے بھی شادی کر لیں اور اس سے اولاد ہو تو وہ بھی ولد الزنا اور معلوم الارث ہوگی۔ یہ غیظ و غضب کی آگ سینوں میں بھڑک رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، کس قدر اس کے نتیجے میں ظلم اور تعدی کی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، ان کے قلموں سے جاری ہو رہی ہیں، ان سب سے آنکھیں بند ہیں۔ صرف نظر آتا ہے تو جماعت احمدیہ کا وہ فتویٰ جس سے زیادہ شریفانہ، مہذبانہ اور معقول فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، نکال کے دکھائیں کوئی اس کے لڑکے اس کے قریب پھٹک رہے۔ اب سنیے مودودی جماعت رہ گئی تھی،
ان کے متعلق شاید یہ خیال ہو کہ وہ باقیوں کے نزدیک دائرہ اسلام کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ مختلف سلوک ہونا چاہیے۔ سنیے فتویٰ محمد صادق صاحب کوفے عنہ محتمم مدرسہ مظہر العلوم محلہ ٹھٹا کراچی لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصلی دجال سے پہلے 30 دجال اور پیدا ہوں گے، اس دجال اصلی کا راستہ صاف کریں گے۔ میری سمجھ میں ان 30 دجالوں میں ایک مودودی ہیں۔ یہ بھی صاف پتہ چل گیا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ وہ دجال ہیں، یہ بھی زبانی باتیں کرتے تھے، دل ان کا نہیں مانتا۔ کہتے ہیں یہ جو فرمایا کہ اصلی دجال سے پہلے جو 30 دجال ہوں گے ان میں سے وہ کون کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایک مودودی صاحب کو تو ہم نے پہچان لیا، باقیوں کی پتہ نہیں پہچان ہے۔ اور پھر مولانا مفتی محمود صاحب، وہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کون مولوی ہے فتویٰ دینے والا، مولانا مفتی محمود تو معروف جانی پہچانی شخصیت ہیں، فرماتے ہیں میں آج یہاں پریس کلب حیدرآباد میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ، کافر اور خارج الاسلام ہے۔ اس کے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، اس کی جماعت سے تعلق رکھنا صریح کفر اور ضلالت ہے۔ وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے، اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اسے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اب یہ وہ دو طاقتیں ہیں جن پر بنا ہے موجودہ حکومت کی، ایک دیوبندی جن کے نمائندہ یہ مفتی محمود صاحب ہیں، ایک جماعت اسلامی مودودی جن کے متعلق ان کا یہ فتویٰ ہے۔ عجیب حالت ہے، یعنی سوچیں تو صحیح نقشہ کیا بن رہا ہے، ہر طرف فساد، ہر طرف ضلالت، ہر طرف تضادات ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، ہم سے کچھ کر رہے ہیں، اور ہم سے شکوے ہیں، اور شکووں میں سے ایک بڑا شکوہ یہ ہے کہ ظفر اللہ خان کا بھی ذکر ہے، ظفر اللہ خان نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تم تو یہ فتوے دے رہے ہو ایک دوسرے کے متعلق کہ جو جنازہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، اور کافر اعظم بھی کہہ رہے ہو۔ ان کے اس قائد اعظم کو کافر اعظم کہنا اور یہ کہنا کہ ایک بے دین کی خاطر، ایک فاحشہ کی خاطر اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے یہ کچھ کہنے کے نتیجے میں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ اور جو تمہارے فتوے کے مطابق کہ اس کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ شیعہ ہے، نماز نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے۔ کوئی تک نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی یکسانیت نہیں کسی پہلو میں، ہر طرف تضاد اور بےہودہ سرائی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ ان کی مخالفت ہے۔ اب ایک مودودی صاحب رہے ہیں، وہ بڑے معقول سمجھے جاتے ہیں ان باتوں میں، متوازن، اور جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں ان میں کافی انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ سارے علماء کی نسبت زیادہ روشن خیال اور جدید تعلیمات کا علم رکھنے والے، ان سے اگر پوری طرح روشن نہیں تو کچھ نہ کچھ اثر قبول کیے ہوں گے۔ ان کے تعلقات وغیرہ کے متعلق کیا فتویٰ ہے، کچھ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں مسلمانوں کے متعلق عمومی۔ اب فرماتے ہیں قرآن میں جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے وہ آخر نسلی مسلمان ہی تو تھے۔ قرآن کریم میں جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے فرماتے ہیں وہ آخر نسلی مسلمان ہی تو تھے، خدا اور ملائکہ اور نبی اور کتاب اور آخرت سب کو مانتے تھے، اور عبادات اور احکام کی رسمی پیروی بھی کرتے تھے۔ البتہ اسلام کی اصلی روح یعنی بندگی اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا اور دین میں شرک نہ کرنا، یہ چیز ان میں سے نکل گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں پس در حقیقت میں ایک نو مسلم ہوں۔ جماعت اسلامی کی حیثیت باقی مسلمان فرقوں کے مخالف پر اب کھل گئی نا بات۔ اہل کتاب کو جو مسلمانوں سے نسبت ہے بین ہی وہی نسبت مولانا مودودی کے نزدیک باقی تمام مسلمانوں کو جماعت اسلامی سے ہے، یا سو کال جماعت اسلامی سے۔ پہلا حوالہ تھا سیاسی کشمکش حصہ سوم بار ششم صفحہ 122۔
और अब मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, ये भी सियासी कशमकश का है। हिस्सा सोम सफ़ा 16। बस दर हकीकत में एक नौ-मुस्लिम हूँ, खूब जांच कर और परख कर इस मसलक पर ईमान लाया हूँ, जिसके मुताबिक मेरे दिल और दिमाग ने गवाही दी है कि इंसान के लिए फलाह और इस्लाह का कोई रास्ता इसके सिवा नहीं। मैं फिर गैर मुस्लिमों ही कोई नहीं, और गौर से सुनिए इस बात को, मैं फिर गैर मुस्लिमों को ही नहीं, खुद मुसलमानों को भी इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। कौन सा इस्लाम कबूल किया है? मौजूदियत। और मौजूदियत से सिवा तमाम के तमाम गैर मुस्लिम है, काफिर नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिम का फतवा सादिर कर रहे हैं। मुफ्ती महमूद साहब ने जो फतवा दिया था उसका जवाब ये आ गया उनके, तुम भी गैर मुस्लिम, तुम भी दायरा इस्लाम से खारिज और बाहर। कहते हैं मैं उनको इस्लाम की दावत देता हूँ कि आ जाए मेरी तरह, वो भी नौ मुस्लिम बन जाए और इस्लाम कबूल करेंगे। फिर फरमाते हैं एक कौम के तमाम अफराद को महज इस वजह से कि वो नस्ल मुसलमान हैं, हकीकी मानो मुसलमान फर्ज कर लेना और ये उम्मीद रखना कि उनके इज्तिमा से जो कुछ भी होगा इस्लामी उसूल पर होगा, पहली और बुनियादी गलती है। फिर ब्याह शादी के मसले के मुतालिक फतवा सुनिए। और मौजूदी साहिब ही हैं जिन्होंने इस बारे में सबसे ज्यादा शोर डाला था कि जमात अहमदिया ने क्योंकि अपनी बेटियों को गैर अहमदियों से ब्याहने के खिलाफ फतवा साबित कर दिया है कि ना ब्याही हैं, इसलिए साबित हो गया कि ये खुद उम्मत मुस्लिमों से निकल गए हैं। और अपना फतवा यह है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा सवाए मौजूदी के पक्के इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज और गैर मुस्लिम हैं, और जिस तरह गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं इस्लाम की, उस तरह सारे मुसलमान कहलाने वालों को भी इस्लाम की दावत दे रहे हैं। और इसका तभी नतीजा क्या निकलता है? वही कि ब्याह शादी से हराम। फरमाते हैं ये तो हकीकी दीनी शऊर पैदा हो जाने का लाजिमा और उसका फिक्री नतीजा है। जिस आदमी में भी ये शऊर पैदा हो जाएगा वो लाजिमन दीन से फिरे हुए और अखलाकी तौर पर गिरे हुए लोगों को शादी ब्याह के ताल्लुक के लिए तो दरकिनार, दोस्ती और हम नशीनी के लिए भी पसंद नहीं करेगा। ये इनकी मजलिस शूरा में ये मसला दरपेश था कि वो लोग जो मौजूदी नहीं उनके साथ शादी जायज है या नहीं। उस पर मौलाना मौदूदी साहब का ये फैसला है। मैं इतनी सीधी सादी बात है, तुम लोगों की अकल में नहीं आई, तुम्हें हैरत है, तुम्हें पेश क्यों किया है मसला? अदना फहम की बात भी हो तो पता चलता है कि ब्याह शादी तो दरकिनार, ताल्लुकात भी नहीं रखने इनके साथ। बस ये है सूरत हाल का खुलासा कि जमात अहमदिया पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे, हद से ज्यादा मुबालगा आमीज़ और सूरत हाल को बिगाड़ कर, और अगर वो सारे इल्जामात 100% दुरुस्त साबित हों और वही हमारा अकीदा हो जो हमारी तरफ मंसूब कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो इन्होंने इक़दाम किया है वो दुरुस्त साबित हो, तो फिर सारे पाकिस्तान में छोड़ तमाम दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि उस छुरी से फिर सबकी गर्दनें काटी जाएंगी, उस तलवार से हर एक को कत्ल किया जाएगा, लेस तो नाबूद किया जाएगा इस्लाम और इस्लाम के हर फिरके को, क्योंकि एक भी फिरका नहीं जिसके खिलाफ जमात अहमदिया के मुकाबिल पर बहुत ज्यादा संगीन फतवे खुद इनके लगाए हुए मौजूद नहीं। बस दो ही सूरतें हैं, या तो ये कहें कि वो फतवे दुरुस्त हैं और उसके नतीजे में ये सारे ताल्लुकात के राब्ते कट जाते हैं और सारे आलम इस्लाम का जो हाल है वो आप अंदाजा कर सकते हैं, या ये कहें कि वो फतवे झूठे हैं, इसलिए तो शक्ल इख्तियार ही नहीं कर सकते। जिस तरह हमें कह रहे हैं तुम्हारा फतवा झूठा है, तो झूठा फतवे देने वालों के ऊपर फिर यही फतवा लगा, इसलिए एक आदमी को बचा के दिखाएं। अब तो इनके पास चारा नहीं है, अब तो ईमान भी इनको सुरैया से लाना पड़ेगा और मुसलमान भी सुरैया से लाना पड़ेगा।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله